یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان لوگوں کے لیے دگنی سزا ہوگی۔ یہ بات اس سے شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ میرے لیے خاص ہیں، اور اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ تین چیزیں، شرک، قتل، زنا، بدکاری، حرام تعلق، یہ تین چیزیں اگر ایک مسلمان کرتا ہے، اگر کوئی اور کرتا ہے تو اسے سزا ملے گی، لیکن اگر ایک مسلمان کرتا ہے تو اسے دگنی سزا ملے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا پھر بھی اس نے یہ سب کیا۔ ایک مشرک نے تو کم از کم یہ انجانے میں کیا، مسلمان کو تو معلوم تھا پھر بھی اس نے یہ کیا۔ یوم حساب کے دن اس کی سزا دگنی ہوگی، اور وہ اس تذلیل میں رہے گا، وہ مسلسل رسوائی کا شکار رہے گا، کیونکہ شرک کرنا اور انسان کو قتل کرنا اور زنا کرنے والا جرم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک انسان کو اس کی عظمت سے محروم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے لوگوں میں اور جو سن رہے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہوں، اپنا ہاتھ کھڑا مت کریں، اللہ آپ کی غلطیوں کو جانتا ہے۔ میں نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی بڑی غلطیاں کی ہوں، آپ جب یہ آیت سنیں اور یہ کہیں اوہ دگنی سزا، مجھے ابھی اس مسجد سے چلے جانا چاہیے کیونکہ کافی مایوس کن معاملہ ہے۔ اور پھر شیطان ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ اے انسان، تم نے تو ہر صورت جہنم میں ہی جانا ہے، تو کیوں نہ آپ پارٹی کرو، مزے کر لو، تم جانتے ہو تو اب تم اس مسجد میں کیا کر رہے ہو، تم تو اب اس گاڑی میں سوار ہو چکے ہو، بس اب چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے اب کوئی امید نہیں ہے۔ پر اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ رعایت صرف اس میں ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے زنا کیا، اگر آپ نے یہ تین چیزیں کی ہیں لیکن اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور آپ پھر سے ماننے والے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ایک نئے مسلمان بن جاتے ہیں، آپ اسلام میں نئے سرے سے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس مرتبہ آپ اچھا معاملہ رکھتے ہیں اور بہت سنجیدہ ہیں اس معاملے سے، جیسے کہا جاتا ہے عاملہ صالحا، اسے فائل کے ساتھ لگایا جاتا ہے دوسری چیزوں سے زیادہ نمایاں کرنے کے لیے۔ آسان زبان میں اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے پاس واپس آیا ہے، لوٹ آیا ہے، اپنا ایمان درست کر کے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد۔ اب یہ اپنے اعمالوں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، یہ واقعی اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایسے انسان بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ہی بدترین کام کیے ہیں، تو ایسے لوگ، اللہ ان کے تمام گناہوں کو نیک اعمال میں تبدیل کر دے گا۔ وہ صرف تمہارے گناہوں سے چھٹکارا نہیں دے گا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں، ہم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن وہ پہاڑ نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ اس پہاڑ سے نجات دلا دے گا۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ اسی پہاڑ کو ہمارے لیے نیکیوں کے پہاڑ میں تبدیل کر دے گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرنی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے ہمارا رب اور یہی ہے ہمارا رحمان۔